قرآن مجید میں اور دوسری بھی کتب سماویہ میں تمثیل جو ہے اور تمثیلات کا معاملہ بہت کثرت کے ساتھ آیا. اگر آپ بائبل اور خاص طور پر اس میں سے میری مراد جو ہے وہ انجیل ہے، یہ جو گاسپلز ہیں، 4 انجیلیں جو ہیں، اگر ان کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیل کے پیرائے میں بہت گفتگو کرتے تھے. بلکہ پوچھا بھی ہے آپ کے حوارین میں سے کسی نے کہ آپ بہت تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں. فرمایا تاکہ وہی لوگ سمجھیں کہ جن کا سمجھنا مفید ہے. لیکن یہ جو اصولی طور پر بات ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے مضامین ایسے ہیں جو بہت ہی لطیف ماورائی حقائق جو ہیں کائنات کے، وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے پورے طور پر. اور جب ہمارے ذہن میں پورے طور پر نہیں آتے، ہمارے مشاہدے کی دنیا سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہماری زبان میں بھی اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں. ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے، مشاہدات سے بنی ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی، اس کا ایک نام رکھا، ایک اور شے دیکھی، اس کو ایک اور نام دے دیا. جو ہم دیکھ رہے ہیں مشاہدات ہیں، اسی سے ہماری زبان جو ہے وہ پروان چڑھ رہی. تو وہ ماورائی حقائق جو ہیں، میٹا فزیکل ٹروتھس جو ہائیسٹ، نہایت سٹل، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری زبان میں ادا ہونے کے قابل نہیں، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ان کی پوری گرفت کر سکیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اندازہ ان کا انسان کو ہونا چاہیے. اگر نہ ہو، اگر نہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، نہ معلوم ہو کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارا طرز عمل درست نہیں رہے گا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لہذا اگرچہ پورا تصور ہم نہیں کر سکتے، فرشتے کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے، فرشتے کی ہستی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے. فرشتے کی ہستی کا تصور ممکن نہیں ہمارے لیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضور نے بھی زندگی میں صرف 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں دیکھا ہے، ورنہ جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت حسین صحابی تھے، اکثر و بیشتر ان کی شکل اختیار کر کے حضرت جبرائیل آتے تھے. صرف 2 مواقع پر آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں. ایک مرتبہ جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے نیچے جبل نور سے، تو آواز آئی یا محمد. آپ نے دیکھا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، گھبرائے بھی تھوڑا سا خوف طاری ہوا، یہ کیا معاملہ ہے. پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد. پھر آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. تیسری مرتبہ آواز آئی تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھ گئی. اب آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل کو پورا افق بھرا ہوا تھا، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ کہ پورا افق ہورائزن ٹوٹلی وہ آکوپائڈ تھا ان کے وجود سے. تو اس ملک کی شکل میں حضور نے ایک اس وقت دیکھا ہے، اور خوف طاری ہوا آپ پر، اور آپ نے گھر میں آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو. اس کے بعد وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ، جب حضور کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل آئے ہیں معراج کے لیے، تو اس وقت بھی وہ انسانی صورت میں رہے، صرف سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر، جہاں سے آگے ان کا گزر نہیں تھا، جس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم، اگر میں اب ایک بال برابر بھی آگے بڑھا، بسوز تجلا بسوزت پرم، میرے پر جل جائیں گے. اس کے بعد حضور گئے ہیں تنہا آگے. اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو ریویل کیا ہے اپنی پوری ملکی شان کے ساتھ. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. وہ سدرۃ المنتہا پر جب حضور پہنچے اور حضرت جبرائیل پہنچے ہیں، وہاں حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو اپنی اصل ملکی شکل میں جو ہے وہ ریویل کیا، واضح کیا. تو حضور نے بھی صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، تو ہم کیا تصور کریں گے. لیکن یہ کہ ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے، فرشتے پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے. لہذا اس کے لیے قرآن مجید میں تمثیلات کا پیرایا اختیار کیا گیا، مثال کے ذریعے سے، تاکہ چاہے آپ پوری بات نہ سمجھ سکیں، کچھ نہ کچھ دھندلا سا اثر تاثر آپ کے ذہن پر قائم ہو جائے. اسی لیے یہاں فرمایا، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ،
اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو ہر شے کا علم ہے، کما حقہ، جیسے کہ فی نفسہی وہ شے ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن انسانوں تک اس کا علم منتقل کرنا ان کے محدود ذہن اور ان کی محدود زبان کے پیش نظر ممکن نہیں ہے، اس لیے یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔